السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، جسم اور روح۔ جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کی غذا بھی مٹی میں رکھا اور مرنے کے بعد واپس مٹی میں لوٹایا جاتا ہے۔ روح کو آسمان میں پیدا فرمایا اور اس کی غذا بھی آسمان میں رکھی اور مرنے کے بعد روح کو آسمان میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس طرح جسم بھوکا ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بھوکی ہوتی ہے۔ جب جسم بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ اس کے آرام کے لیے کروڑوں سامان تیار کیے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اربوں ڈالرز کا کاروبار کر رہی ہیں تو جسم کی بھوک مٹانے کے لیے۔ جب ان کی روح بھوک سے بے چین ہو جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، تو اس طرح چڑچڑاپن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا غصہ کسی اور پر اتارتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یہ چڑچڑاپن اس لیے آیا کہ ان کے پاس مال کی کمی ہے؟ کیا ان کو دولت کی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو کھانے کی کمی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس نرم نرم بستر کی کمی ہے؟ نہیں دوستو، نہیں، ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کے پاس بہترین کار بھی ہے، آرام دہ بنگلہ بھی ہوتا ہے، نوکر بھی ہوتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بے چین نظر آتے ہیں۔ اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ چھٹی بھی مناتے ہیں۔ چین کو پانے کے لیے شراب کا سہارا بھی لیتے ہیں، فلموں کا سہارا بھی لیتے ہیں، کلبز کا سہارا بھی لیتے ہیں، ویکینڈ پارٹی بھی مناتے ہیں، لیکن پھر بھی چڑچڑاپن جیسے کہ ویسے ہی رہتا ہے۔ نیند کی تلاش میں ہیں لیکن نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی، نرم بستر پر بھی نیند نہیں آتی۔ یہ لوگ سکون وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں سکون کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جہاں سکون ملتا ہے اس سے کوسوں دور ہیں۔ اگر ان کو سکون کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے دامن میں ہی مل سکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے تو نہ پریشان ہوتے، نہ ڈپریشن کا شکار ہوتے، نہ ڈرگز کے عادی ہوتے، نہ شراب کی ضرورت ہوتی، زندگی میں عجیب سا سکون ہوتا۔ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں کا ماحول بھی پرسکون ہوتا، کمپنی کا مالک بھی خوش ہوتا، کام میں ایمانداری ہوتی، ہر جگہ کیمرے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، جسم بھی آرام محسوس کرتا، روح بھی بے چین نہ ہوتی۔ آج کے انسان کو سب کچھ مل چکا ہے، بس ایک ایمان کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائے تو سب ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دے رکھی ہے تو اس کو دوسروں تک بہتر انداز سے پیش کرنا ہے۔ دنیا والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کمپنیوں میں مسلسل کام کرنے سے انسان ذہنی طور پر تھک جاتا ہے، اس لیے ایک بریک کی ضرورت ہے، تو ظہر کی نماز رکھی گئی تاکہ تم نماز کے ذریعے بریک اور سکون حاصل کرو۔ پھر کام کرتے کرتے عصر کے وقت تھک جاتے ہیں، اس لیے عصر کی نماز رکھی گئی ہے تاکہ آپ کے جسم کو آرام ملے اور بھوکی روح کو بھی غذا مل سکے۔ اسلامی احکامات ہماری فطرت کے لیے بالکل مددگار ہیں، بس ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کمپنیوں میں، آفسوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، حکومتی اداروں میں، خانگی اداروں میں، کاروبار میں، لین دین میں،
ہر جگہ سکون کی تلاش ہے، تو بس اللہ کی یاد میں سکون رکھا گیا ہے۔ اگر یہ بندہ دن میں صرف 5 وقت 10 منٹ بھی نکالے تو سارے کے سارے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے اگر ڈاکٹر ہم سے کہے کہ آپ کو روزانہ آپ کی صحت کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا ہوگا، ورنہ شوگر، بی پی، ہارٹ اٹیک کا سامنا ہے، تو کتنی پابندی سے وقت نکالتے ہیں، صبح میں واک کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو حکیموں کا حکیم ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری بیماریوں کو جاننے والا، ہماری بے چینی کو جاننے والا، ہمارے چڑچڑے پن کو جاننے والا، وہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو تمہاری دوا ذکر میں ہے، تمہارا علاج ذکر میں ہے، تمہارا سکون ذکر میں ہے۔ اور اس ذکر کے لیے نہ مال لگانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس لائن لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس ذکر کے لیے ڈائٹنگ کی ضرورت ہے، نہ اس ذکر کے لیے گھنٹوں دوڑنے بھاگنے کی ضرورت ہے، بس ایمان کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں تیرا ذکر کرنے والا بنا اور زندگی میں سکون نصیب فرما، اور ایمان کی دولت جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔